اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے دعا سکھاتے تھے. ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی, اور دعا پہ غور کیجئے آپ, اللہ کے رسول دعا سکھائی, کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من فتنة القبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی نے ہمیں یہ دعا کیسے سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر. یہ دعا ایسی سکھا دی ہم کو اپنے اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ نہیں, کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا هؤلاء الکلمات کما تعلم الکتابہ, کما تعلم الکتابہ. بچوں کو لکھنا کیسے سکھاتے ہیں, کتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے, کتنا وقت دینا پڑتا ہے, مراجعہ کرنا پڑتا ہے, بار بار سکھانا پڑتا ہے. بچوں کو جس طرح سے لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے ویسے اللہ کے رسول نے اہتمام کر کے ہم کو یہ دعا سکھائی, اور صحابہ نے یہ نہج لیا, صحابہ نے اپنی اولاد کو ایسے ہی سکھایا, اور یہ لازمی طور پر یہ طریقہ اپنانا چاہیے. جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے وہ صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں, یہی حدیث صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر میں بھی ہے. وہاں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ایک تلمیذ عمرو بن میمون الاودی رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں, 74 ہجری آپ کا سنہ وفات ہے. وہ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص کے بارے میں رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ کان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. جیسے ایک معلم بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں بالکل ویسے ہی سعد بن ابی وقاص کو میں نے دیکھا رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو ایسی دعا سکھا رہے, اس انداز میں دعا سکھا رہے, اتنا اہتمام, اتنا وقت دے رہے. سبحان اللہ. یہ جو عمرو بن میمون ہے رحمہ اللہ, یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تلمیذ ہے. عمرو بن میمون رحمہ اللہ نے جب اپنے تلامیذہ کو یہ واقعہ بتایا, جن کا نام ہے عبد الملک ابن عمیر, علماء کوفہ میں سے 137 ہجری سے وفات ہے, وہ بھی تابعی ہیں. جب ان کو واقعہ سنائیں تو عبد الملک ابن عمیر رحمہ اللہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند جن کا نام ہے مصعب بن سعد بن ابی وقاص, ان کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ فحدثت به مصعبا فصدقهم, میں نے کہا کہ آپ کے بارے میں, آپ کے گھرانے کے بارے میں مجھے خبر ملی کہ آپ کے والد محترم آپ کو اس طرح سے دعائیں سکھاتے تھے جس طرح سے ایک معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے, اتنے اہتمام کے ساتھ دعائیں سکھائیں. کہا کہ فصدقوا, کہا کہ بالکل صحیح کہا انہوں نے, میرے والد نے ہمیں ایسی دعائیں سکھائیں. یہ اہتمام ہونا چاہیے, خاص طور پر گھر کے سرپرستوں کی جو میں بات کر رہا ہوں, یا مساجد کی جو ذمہ داران یا جو باشعور جو مصلی ہیں وہ مساجد میں ایسے حلقے لگائیں. شہر میں کتنی مسجدیں ہیں, ہر ہفتہ دروس تو ہو ہی رہے, لیکن ایسے بھی دروس ہونے چاہیے کہ دعاؤں کا معنی مفہوم ہو, اس کے لیے حلقے لگائے جائیں, دعائیں سکھائی جائیں, صحیح تلفظ ہو, دعائیں معلوم ہوں. اور پھر کئی ایک معاملات ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے, اس کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے. عجلت میں جلدی میں کوئی معاملہ مت کیجیے, یہ ہماری زندگی کا معاملہ ہے, اللہ سے جڑنے کا معاملہ ہے, اس میں مخلص ہونا چاہیے, معاملہ درست ہونا چاہیے, اور صحیح دعا یاد کرنا چاہیے, صحیح ڈھنگ سے یاد کرنا چاہیے, اور معنی مفہوم اس کا معنی معلوم بھی ہونا چاہیے.